اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہیں نشانوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں فلاں کہاں کا رہنے والا ہے اور یہ فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہماری نگاہ سے گزرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان میں کچھ نشانات ہوتے ہیں جس سے ان کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، اور جب پتیاں ہلتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور ان کی کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کون مخلص اور کون منافق اور کون مومن اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ صرف دولت مندوں کے لیے، اور نماز ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن میں امیر ہو یا غریب، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافر والا عمل کیا، یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اور نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود مسلمان کہلانے کے ذریعے خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں ذلت و نکاحت ہمارے ساتھ لگی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں کامیابی کا منہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام کہنا، کاش آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اگلا مسائل ہے ابو حذیفہ محمد حذیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے لب کشائی کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیں۔ کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارتی سامان ہو تو وہ ہر سال حساب لگا کر اس دولت یا مال تجارت کا 40واں حصہ غریب اور محتاجوں کو دے، بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو فقہ کی کتاب میں دیکھیں۔ محترم دوستو، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے گرد و پیش پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کچھ یتیم، کچھ فقیر، کچھ سہارے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بستے ہوں گے جن کا ہر دن یوم عید اور ہر رات شب برات۔ محترم حضرات، اگر وہ کسی سے قرض مانگے تو قرض نہ ملے، مزدوری کرنا چاہے تو کوئی اپنے یہاں کام نہ دے، تو آپ بتائیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اسلام آیا، اس نے اس طرف بھی خاص توجہ دی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے سب نے اپنے متبعین کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تاکہ سماج سدھرے، غریب ابھرے، محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور پردے سے اپنے اندر لوٹ جائے۔ آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا ہر دولت مند ہر سال اپنی دولت کا 40واں حصہ غریب اور محتاجوں کو دے۔
گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کیا حقیقت مال کی ہے خوب بہایا کیجیے، کیا حقیقت مال کی ہے خوب بہایا کیجیے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب اور حذیفہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي العالمين والصلاة والسلام على نبي الكامل وعلى آله أصحابه الذين سلكوا على سبيل العادل والإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. جناب صدر اور محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے دو آیت تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی ان لوگوں کو اس پاپ اور گناہ پر ہرگز نہ ابالے، پھر اس کے ساتھ انصاف اور نیائے نہ کر سکو۔ تم کو ہر حال میں انصاف اور نیائے کرنا ہوگا، کیونکہ انصاف ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ محترم حاضرین، سچ یہ کہ دنیا میں جتنا بھی اتیاچار اور فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ صرف یہ کہ انسان سے انصاف جیسی اچھی خوبی رخصت ہو رہی ہے، اور انسان صحیح اور غلط کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو تصور دیتا ہے، ظلم اور ناانصافی پر کمر مان ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ کیا کرنا صحیح ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا شر اور فساد کی آمازگاہ بن جاتی ہے۔ انسان کا حال بھی عجیب سا ہے۔ اگر ظلم و ستم اور تشدد برقرار رہتے ہیں تب نہیں بھائی بندوں کو آلے سے چھڑاتے ہیں، اور نرمی پر اترتے ہیں، پانی کے جراثیم اور لیرے سانپوں اور پیسوں کو ویران کرنے والے جانوروں کو بھی حفاظت کرنا اپنا دھرم سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تھوڑا مدرسے کے بچے آگے کی طرف آ جائیں، مہمان جو ساتھی ہیں تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ مہمان کے جو یہ مدرسے کے بچے ہیں تھوڑا آگے اسی ترتیب سے جیسے بتائے تھے، یہ جو گیٹ ہے نا کنارے، تھوڑا آگے آ جائیں گے نا آپ لوگ تو آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ چلیے اس کے بعد محمد ارمان جمالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ اور سامعین کرام، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضائے محبت اور یہاں کی ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہے، وہیں پر مسلمان ہندوستان کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنی خون کے جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق
مسلمانوں نے دلایا ہے، اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسی سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت مسلمان اپنے وطن و عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلعہ کما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا۔ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے، اپنے جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علوہ اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس ملک کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات مسلمان ہی نے تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو سیتا ہمارا، کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو سیتا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس لیے گل سیتا ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کے خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کی حفاظت خاطر اپنی گردنوں کو سولی پہ لٹکایا، جس کی حفاظت کو اپنے حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات اور احساسات کی مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغ ہند قرار دیا جا رہا ہے، ان پر بے الزامات عائد کر کے قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہے، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کے ہر مراعات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بے جانا ہوگا ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے مساجد کو شہید اور مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیے جا رہے ہیں۔ آخران تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی کا ثبوت دینے والا یہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے یہ سب مسلمانوں کی